بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قضائے حاجت اور استنجا سے متعلق ہدایات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ مشرک ہم پر طنز کرتے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ساری باتیں سکھائیں، یہاں تک کہ پخانہ کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا اور استنجا کے متعلق بھی ہدایات دی۔ چنانچہ حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ پخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجا میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں کسی جاندار کی ہڈی یا فضلے کے ساتھ۔ جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پخانہ پیشاب بھی ہر انسان کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں اور شعبوں کی ہدایات دی ہیں، اسی طرح پخانہ پیشاب اور طہارت اور استنجا کے بارے میں بھی ہدایات بتائی ہیں کہ یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب ہے، یہ درست ہے اور یہ نادرست ہے۔ اس حدیث پاک میں 4 چیزوں کے بارے میں متوجہ فرمایا۔ نمبر 1 کہ قبلہ کی طرف نہ منہ ہو نہ ہی پیٹھ ہو۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معزز ہے، دائیں ہاتھ کو عزت دی گئی ہے بائیں ہاتھ کی بنسبت۔ تیسرا یہ کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، اور یہ قید اس لیے لگائی کہ اس سے اچھی طرح صفائی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 3 ہی استعمال کرنے ہیں، اگر صفائی نہیں ہو پائی تو زیادہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کسی جاندار کی ہڈی سے یا خشک فضلے سے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ خشک فضلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گوار پن کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے استنجا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کو جاتے تھے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا۔ پانی کے برتن ایک برتن یعنی چمڑے کے مشخیزے کی طرح تھا، تو آپ اس سے طہارت کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر دوسرا برتن میں پانی کا لاتا تو آپ اس سے وضو فرماتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر اور انس سے روایت ہے، تینوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والے اور اس کو آباد کرنے والے انصار سے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف فرمائی ہے، تو وہ تمہاری کیا صفائی اور پاکیزگی ہے بتاؤ ذرا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ طہارت اور پاکیزگی کی خاص بات اس کے سوا نہیں کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی صرف پتھر وغیرہ کے استعمال پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے اور یہ تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عرب کے بہت سے لوگ صرف ڈھیلے پتھر سے استنجا کرنے پر اکتفا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ اچھی غذا اور ہاضمے کی درستگی کی وجہ سے ان لوگوں کو اونٹ کی مینگنیوں کی طرح خشک تقاضا آتا تھا، اس لیے استنجے میں ان کو پانی کے استعمال کی خاص ضرورت نہیں پڑتی تھی اور پتھر کے استعمال پر اکتفا کر لیتے تھے۔ لیکن انصار کی عادت پانی کی استعمال کی بھی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی ان پاکیزگی کو اللہ نے پسند فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے اوپر اسے لازم کر لے۔ الغرض قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طرز عمل نے امت مسلمہ کو ہدایت دی کہ اگر فی الفرض کسی کا حال یہ ہے کہ اجابت کی خشکی کی وجہ سے ڈھیلے پتھر وغیرہ کا استعمال کافی ہو، تب بھی وہ پانی سے استنجا کرے
اور ہاتھ کو مٹی سے ملے۔ پاکیزگی پسند کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، اور دوسرا یہ کہ ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے، کیونکہ پہلے لوگ اکثر سائے میں آرام کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے یہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کے راستے میں کرنے سے بھی کراہت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور یہ تھا کہ جب آپ کو قضائے حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیبی زمین کی طرف آئے اور وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط اور بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ آدمی اپنے غسل کی جگہ میں پہلے پیشاب کرے اور پھر وہیں غسل یا وضو کرے۔ ایسا کرنے کا ایک نتیجہ یہ اس پیشاب کی چھینٹوں کے وسوسے پیدا ہوں گے، اور آخری جملے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور کے اس ارشاد کا کہ اس صورت سے کہ جب غسل خانے میں پیشاب کے بعد غسل یا وضو کرنے سے ناپاک جگہ کے چھینٹوں کے اپنے اوپر پڑنے کا اندیشہ ہو، ورنہ اگر غسل خانے کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پیشاب کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یا اس کا فرش ایسا بنایا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دینے سے اس کی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا حکم یہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ جنگل میں اسی طرح گھروں میں جو سوراخ ہوتے تھے وہ عموماً حشرات الارض کے ہوتے ہیں۔ اگر عام آدمی، نادان آدمی کسی سوراخ میں پیشاب کرے گا تو اس میں رہنے والی مخلوقات کو تکلیف ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی زہریلی چیز ہو جو اچانک نکل کر اس کو کاٹ لے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قضائے حاجت کے مقام پر جانے کی دعا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، بس تم میں سے کوئی جب بیت الخلاء جاوے تو چاہیے کہ وہ پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو یوں کہہ دے، غفرانک، کہ اے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب اور سائل ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذھب عنی العداء وعافانی۔ تو بعض علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ ان 2 دعاؤں کو ایک جگہ جوڑ لینا چاہیے، اور یہ دعا یوں پڑھنی چاہیے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العداء وعافانی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔